مجھے بتائیے گا کہ والدین کتنے پر امید ہیں دعا کے کہ ان کی بیٹی دوبارہ یقیناً گھر واپس آئے گی اور دوبارہ سے وہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے جس طرح سے گزار رہے تھے؟ اس بیچاری ماں ایک دم رونے لگ پڑی، کہتی میں آپ کو اپنے بچوں کی طرح مانتی ہوں، مجھ سے کوئی قسم لے لیں، اگر تو میں جھوٹ بولوں میری جان چلی جائے، میری بچوں کی جان چلے جائے۔ جو آج لڑیاں ڈال رہے ہیں نا بچی ماں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ بے شرمو آپ بیٹھ کے ہیر رانجھا کون کون سی کہانیاں ڈسکس کر رہے ہو۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میں اس کو ایکسیپٹ کبھی بھی نہیں کروں گا، بلکہ بچی کو گھر لاؤں گا۔ اب تو انہوں نے جبران ناصر ہیں جو کہ پاکستان کے بڑے قابل وکیل ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز، میں ہوں وجیہ نجم۔ دعا زارہ کیس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں دعا زارہ کا ان کے شوہر جو ظہیر ہیں ان کا انٹرویو بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، ہمیں تنگ نہ کیا جائے۔ میرے ساتھ اس وقت حارث بھٹی موجود ہیں، خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں اور شروع دن سے اس کیس کو دیکھتے آئے ہیں۔ کراچی گئے ہیں، دعا زارہ کی فیملی کے ساتھ دن رات گزاری ہے۔ ان کو ان کی فیملی کے بارے میں کیا ہوا، دعا زارہ کیسی زندگی گزار رہی تھی، ان پہ کوئی پریشر تھا فیملی کی طرف سے کہ نہیں، کسی اور لڑکے سے شادی کرنے کا، ساری معلومات ان کے پاس ہیں۔ ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ اس وقت دعا زارہ کی فیملی کس حال میں ہے جب سے انہوں نے اپنی بیٹی کا انٹرویو دیکھا ہے اور ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کی بچی ان کے پاس واپس کبھی آ سکے گی یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، حارث آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ حارث مجھے بتائیں کہ آپ شروع دن سے اس کیس کے پیچھے رہے ہیں اور ہم دیکھتے رہے ہیں، آپ کبھی ان کے والد صاحب کے ساتھ بات کریں، کبھی والدہ کے، کبھی آپ کورٹ میں جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا چیز دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی اتنا چھوٹا بچہ ایک لڑکی کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ بھی میں نے اس سے حلال رشتہ قائم کیا، نکاح کیا اور اب ہم خوش ہیں، یہ کیا کہانی ہے؟ اچھا وجہ اس میں یہ ہے کہ بچی 16 اپریل کو گھر سے جاتی ہے، ٹریپ ہوتی ہے، یہاں لے کر جایا جاتا ہے، یہ چیز میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے نا والدین کے ساتھ سراسر غلط ہو رہا ہے۔ بیچارہ باپ، اب آپ بھی اوبیسلی آپ جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئی ہیں آپ کے والدین کے پاس وہ سلپ ہے، اور اگر اس سلپ کو کوئی جھٹکا دے گا تو آپ کے والدین پہ کیا گزرے گی کہ بچی میری تب پیدا ہوئی ہے اور آپ کہہ سکتے نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ باپ، اس کے پاس بچی جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئی، ڈاکومنٹس، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کا اسکول کارڈ، اس کا یعنی کہ کووڈ کارڈ، ہر چیز ہے اس میں، یہ چیز پروف ہے کہ جو بچی کی عمر ہے نا اس وقت 14 سال 2 مہینے ہے۔ اچھا اس میں یہ چیز ثابت ہے کہ بچی کی اس وقت عمر 14 سال 2 مہینے ہے، لیکن اس کے باوجود جب بچی کو کورٹ میں لایا جاتا ہے، میڈیکل کروایا جاتا ہے، تو بچی کی جو عمر ہے وہ 17 سال ثابت کروا دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا بلنڈر یہ ہے۔ اچھا اس میں مزے کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں تینوں ہیئرنگس پہ وہاں پہ تھا۔ پہلے جو جج صاحبان اس کیس کو سن رہے تھے نا، بڑے اچھے جج صاحبان تھے، میں جو اب والے پہ ان پر انگلی نہیں اٹھاؤں گا، لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہر انسان کا اپنا اپنا دل ہوتا ہے اور ہر انسان میں اللہ نے ایک الگ ہی چیز پیدا کی ہوتی ہے یہاں پہ انسانیت کے لیے۔ جو پہلے جج صاحبان تھے نا ان کا اس کیس کے حوالے سے انہوں نے ایون کہ انہوں نے آئی جی معطل کر دیا۔ اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ کیس اتنا ہائپ کریٹ کر گیا، جج صاحبان چینج ہوئے، بچی جب آتی ہے ہائی کورٹ میں پیش ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بھائی بچی کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور 51 دن بعد آپ خود ہی سوچیں، میں ہوں 50-51 دن مجھے کوئی اپنے پاس رکھے اور مجھے زور زمائی سے مجھے گن پوائنٹ پہ کوئی عجیب سی چیزیں بنوا کے رکھ لے اور مجھے بولے کہ بھئی اب تو نے اگر سچ بولا تو تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اب بچی اگر 50-51 دن ان کے پاس رہی ہے اور وہ آتی ہے سامنے اور آ کے ماں باپ کے خلاف بیان دیتی ہے کہ بھئی ماں باپ مجھے مارتے ہیں، میں نے نہیں جانا، بچی کو بجائے اس کے کہ دارالمان بھیجنے کے، جج صاحبان یہ کہتے ہیں بچی کا میڈیکل کروایا جائے۔ بچی کا میڈیکل ہو گیا، 2 دن بعد بچی کا میڈیکل آ جاتا ہے کہ 17 سال، ایون کہ میڈیکل جھوٹا بھی ثابت ہو گیا ہوا ہے کہ بچی کی عمر جو 17 سال ہے، میڈیکل میں 17 سال ہے، لیکن جس نے میڈیکل بنوایا اس بھی سسپینڈ ہو گیا ہوا ہے، اور یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جھوٹا میڈیکل ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر میڈیکل رپورٹ آتی ہے، بچی کو دوبارہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور جج صاحبان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچی جانا چاہیے چلی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بچی نے جب پہلے دن یہ بیان دیا کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا تو اس نے پھر وہی بات کرنی ہے۔ حارث مجھے بتائیے گا کہ ان کی والدہ کہنا تھا کہ جب 2-4 منٹ کے لیے بچی کو ملوایا گیا والدہ سے تو بچی نے کہا اکیلے میں کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بچی کا آن اسکرین بعد میں آ کے کوئی بیان تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا؟ لیکن اس کی ماں کہتی ہے، اب اس کی ماں نے اتنی بڑی بات کی، اس کی ماں نے بولا کہ اگر میں جھوٹ بولوں میری دونوں بچیاں جو بھی ہیں ان کی جان چلی جائے، کوئی اتنی ماں اتنی بڑی بات کر سکتی ہے؟ اس کی ماں نے بولا کہ اس نے جانے کے لیے رضامندی ظاہر کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، باپ نے جب گلے لگایا تو رونے لگ پڑی۔ اتنی دیر ہوئی ہے، جب پولیس کو پتہ چلا کہ بچی ماں باپ کے ساتھ ایموشنل ہو گئی ہے، اٹھا کے وہ لے گئے ہیں۔ اس کے بعد ماں نے باہر آ کے اتنا شور ڈالا ہے، وہ ویڈیوز پورے پاکستان میں وائرل ہوئی ہیں کہ ماں رو رہی ہے کہ بچی سے ملنے تو بچی گھر آنا چاہتی ہے۔ ایون کے بعد میں جج بھی جاتا ہے بچی کے، جج صاحب کے پاس والد جاتے ہیں اور ہاتھ لہرا کے کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب بچی جانا چاہتی ہے، لیکن جج صاحب نے کہا آپ جائیں، بچی نے جانا چاہتی، بچی جو کہے گی ہم وہی کریں گے۔ اچھا حارث، آپ کے بارے میں اور جو سوات آپ کے فیلو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کو کوئی پیسے دیے گئے ہیں اور اس رقم کے تحت آپ ان کی فیملی کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی گینگ ہے یا وہ کوئی ایسا کام کریں، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کوئی پیسے ملے ہیں آپ کو ان کی فیملی کی طرف سے، ایئر ٹکٹس ملی ہیں؟ وجیہ اللہ کرے کوئی دے، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کو ایسا بندہ آ جائے جو میں آنا جانے کے خرچے دے، ہم سکون سے عیاشی کریں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ان کی فیملی کی طرف سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا،
نہ مجھے کسی نے یہ سپورٹ کیا ہے پیسے کی، نہ کسی کمیونٹی نے سپورٹ کیا ہے. اور رہی بات اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ویوز کے لیے کر رہا ہے، تو جتنے میرے ویوز آئے ہیں اس سے زیادہ تو میرے پیسے لگ گئے ہیں. میں آنا جانا میں نے پلین پہ کیا، میں جس ہوٹل میں رہا ہوں اس کے اخراجات الگ، میں نے کھانا پینا الگ کیا، میری ٹریولنگ الگ تھی. تو جو چیزیں باتیں کریں مجھے افسوس ہوا تھا. اپنے صفوں میں بیٹھنے والوں نے کی ہیں، باہر کو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جنہوں نے اپنے میں بھی کیا یہ غلط تھا، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے 1 روپیہ نہیں ملا. حارث دعا نے کہا اپنے انٹرویو میں کہ اس نے اپنی ماما سے بات شیئر کی تھی کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں، لیکن ان کی ماما نے کہا تمہاری شادی خالہ یا ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہونی ہے، جہاں ہم چاہیں گے وہیں پہ ہونی ہے. آپ آن اسکرین کے علاوہ آف اسکرین بھی اس فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے کھانا کھایا، آپ لوگوں نے راتیں ساتھ گزاری ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایسی بات آپ کو فیل ہوئی ہو کہ بچی نے بھی خواہش ظاہر کی ہو لیکن ماں باپ نے منع کر دیا ہو، یا وہ اسٹرکٹ پیرنٹس ہوں؟ 1% بھی نہیں. وہ اتنا شریف انسان ہے باپ. محلے داروں سے بات کی، ہم نے کہا آج تک نا ہم نے مہدی صاحب کا نظر یعنی کہ اٹھائے نہیں دیکھا. وہ اتنا شریف انسان ہے، اور بیچاری ماں ہے. اب ظاہری بات ہے میں کسی محلے جس محلے میں رہتا ہوں، میرے گھر میں جو ماردار چل رہی ہوگی ہمسایوں کو پتہ ہوگا بھائی اس کے گھر میں کیا معاملہ چل رہے ہیں. میں نے محلے داروں سے جا کے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آج تک ان کے گھر سے ہم نے شور ہی نہیں سنا. پہلی چیز یہ. اس کے بعد وہ اتنا شریف باپ، اس کی بیوی نے بتایا، دعا کی ماں نے، کہ جب بھی میں ماں بننے والی ہوتی تھی میرے گھر بچہ پیدا ہونا تھا تو مہدی کہتا تھا یا اللہ مجھے بیٹی دینا. تو اب سوچیں وہ جو بیٹیاں مانگ مانگ کے اللہ سے لینے والا شخص کبھی اپنی بیٹیوں کو مار سکتا ہے؟ میں ان کے گھر گیا، ان کی اب یعنی کہ جو سیف الماری تھی، بچیوں کی سیف الماری پڑی تھی، اتنے اچھے مہنگے مہنگے کپڑے. اب سوچیں کہ باپ جو اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے وہ ایسی شاپنگ کروائے گا؟ وہ اس طرح اپنی بچیوں کو لگژری لائف رکھے گا؟ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ان کا باہر گھومنے آنا جانا، پہاڑی علاقوں میں گھومنے آنا جانا. میں نے پکچرز دیکھی ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں. میں نے نا آخری دن بچی کا جب انٹرویو آیا، میں ان کے گھر گیا. میں نے کہا اکیلے میں، والدہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا ماں جی ہم آپ کے بچے ہیں، اگر تو کوئی سچ بات ہے نا بتا دیں، ہم آن کیمرہ نہیں کریں گے. اس بیچاری ماں ایک دم رونے لگ پڑی. کہتی میں آپ کو اپنے بچوں کی طرح مانتی ہوں، مجھ سے کوئی قسم لے لیں، اگر تو میں جھوٹ بولوں میری جان چلی جائے، میری بچوں کی جان چلے. کہتی آج تک کبھی گھر میں ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا کہ رشتہ، جو ظہیر نے بولا نا کہ رشتہ بھیجا ہوا تھا ہم نے، آج تک ہوا نہیں. اب آپ سوچیں جو دعا کی پھپھو ہے، 2 پھپھو ہیں، ایک ابھی شادی ہونے والی ہے، تو گھر والے پاگل ہیں کہ پھپھو کی پہلے نہیں کریں گے، دعا کی پہلے کر دیں گے؟ اتنا تو پاگل کوئی ہوتا نہیں ہے. اور وہ اتنی ایجوکیٹڈ فیملی ہے. ایجوکیٹڈ فیملی نا اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کسی اچھے مقام پہ پہنچا کے پھر شادیاں کرتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ماں باپ شادی کرنا چاہ رہے تھے. مزے کی چیز ہے جس لڑکے سے کرنا چاہ رہے تھے نا اس کی منگنی ہوئی ہے. یعنی کہ جس لڑکے کا الزام آیا نا زین العابدین، جس کا، اس لڑکے کی منگنی ہوئی ہے. وہ لڑکا ہمارے ساتھ پورا 2 ہفتے رہا. ہم اس کو مذاق بناتے تھے کہ بھئی تیرا نام آ رہا ہے. وہی ہوا جس دن انٹرویو آیا اس دن سام آ گیا. وہ کہتا ہے یار میرا کیا قصور ہے، میری منگنی ہوئی ہے، میری منگنی تو نہ کم از کم توڑواؤ. اس میں بڑے لوز لوگ بڑی. حارث دعا نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری فیملی کو چاہیے کہ وہ مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر سب معاملات نارمل ہو سکتے ہیں. جب ان کے والد اور والدہ نے بات سنی کہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لیا جائے، میرے شوہر کو بھی اور مجھے بھی، تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ اور آپ کے خیال میں کیا ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ وہ ایکسیپٹ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کا باپ کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میں اس کو ایکسیپٹ کبھی بھی نہیں کروں گا، بلکہ بچی کو گھر لاؤں گا. اب تو انہوں نے جبران ناصر ہیں جو کہ پاکستان کے بڑے قابل وکیل ہیں، وہ وکیل ہیں ان کے. اور میں آپ کو یہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، یہ جو آج لڑیاں ڈال رہے ہیں نا بچی ماں باپ بچی کا انٹرویو کر کے، اور بڑے انہوں نے سمجھا کہ بڑا تیر مارے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ بے شرمو آپ بیٹھ کے ہیر رانجھا کون کون سی کہانیاں ڈسکس کر رہے ہو. اللہ نہ کرے کل کو آپ کی بچی کے ساتھ ایسا ہو، ماں باپ رو رہے ہیں اور آپ اس میں کہانیاں بنانے کی بات کر رہے ہو کہ آپ پر تو ڈرامہ بننا چاہیے، آپ پر تو یہ کرنا چاہیے. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کو. بچی گھر آئے گی 15 سے 20 یا میکسیمم 1 مہینے میں بچی ماں باپ کے پاس ہوگی. حارث آپ نے اس کیس کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بچیوں کی عزت یا بچیاں محفوظ ہیں؟ کس طرح سے 16-17 سال کی بچی گھر سے غائب ہو جاتی ہے، اس کا کسی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، گھر والے وہاں رو رہے ہیں، فریاد کریں کہ ہماری بچی واپس بھیج دو، تو بچیاں اس طرح باہر کیسے نکلیں گی، کام کیسے کریں گی، کیا کریں گی زندگی میں آگے؟ یہ تو ایک دعا ہے نا. آپ بلیو کرو اللہ کی قسم، جب میں کورٹ کے باہر کھڑا ہوتا تھا نا، میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو آگے پتہ ہے کہتی تھیں کہ دعا کس طرح ہائپ کریٹ کر گیا تو ہمیں جان آئی ہے. میں نے ان سے پوچھا میں کیا بات ہے؟ کہتے بچے میری 3 بیٹیاں ہیں 2017 سے غائب ہیں. ایک ماں یہ کہتی میری 2 بیٹیاں 2020 سے غائب ہیں، کہتی مجھے آج تک پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہے. تو یہ دعا کیس اگر اتنا ہائی پروفائل کیس نہ بنتا تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح مائیں سامنے آتی. اور رہی بات بچیوں کی عزت اگر محفوظ ہوتی تو اس طرح ماں در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے. انصاف کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور وہاں پہ انصاف نہیں مل رہا بلکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ غلط ہو. اور یہ تو یاسر بھائی سے میری بات ہوئی، یاسر شامی سے، وہ چیز خود مانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار واقعی جو اس کے فادر ہیں وہ فادر آف نیشن ہے. کہتے ہیں یار اس نے جس طرح بچی کو لے کر کیس کو چل رہا ہے، ہمت نہیں ہار رہا.
اس کا باپ کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی, بچی میں لا کروں گا کچھ بھی ہو جائے. بالکل یقیناً وہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن اکیلے میں بیٹی کا معاملہ ہے. بیٹیاں ذرا کلوز بھی والدین سے زیادہ ہوتی ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں تو انسان کی عزت ہی بیٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو معاشرے میں جس ایریا میں وہ رہ رہے ہیں, ان لوگوں کے دعا کے بارے میں کیا پرسیپشنز ہیں؟ وہ اس کو زبردستی ہی سمجھ رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, یا ان کو بھی لگتا ہے کہ دعا کی اس میں خود بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ محلے داروں نے صاف انکار کیا, کہتے بچی ایسی تھی نہیں, کہتے بچی نانی کے گھر کبھی کہیں نے جاتی دیکھی ہی نہیں ہے. وہ چھوٹی سی بچی 14 سال کی جس کو تاریخ روڈ کا نہیں پتہ, جو اسٹور تک نہیں جاتی, وہ 1250 کلومیٹر اکیلے بیٹھ کے سفر کر ہی نہیں سکتی. اور بعد میں بچی سے یہ بیان دلوایا گیا کہ اللہ کا اس دن خاص کرم تھا مجھ پر, میں 1:30 بجے نکلی, تو اگر کوئی کراچی سے 1:30 بجے نکلتا ہے نا گاڑی پہ, اس کو تقریباً نا وہ رات 3 یا 4 بجے لاہور پہنچے گا. تو 3-4 بجے پنجاب یونیورسٹی تو بند ہوتی ہے. اس وقت کون سی بچی مل گئی جس کا نمبر لیا اور ظہیر کو کال کی, اور کتنا بڑا اس نے بلنڈر مارا ظہیر نے, کہتا مجھے پتہ نہیں تھا بچی آ رہی ہے. یہ چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اور بچی کو کبھی, لڑکے کو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے, اور بس تصویر دیکھی ہوئی ہے, نہ ویڈیو کال پہ بات ہوئی ہے, اور اس پہ ٹرسٹ کر کے بچی آ گئی. یہ چیزیں ناممکن ہیں. اور اگر جو اس کو نام مان کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, فی الحال تو وہ جشن منا رہے ہیں کہ بھائی ہم جیت گئے ہیں, ہم نے بچی کا انٹرویو کر لیا ہے, ماں باپ غلط ہے, تربیت اچھی نہیں ہے. وقت آنے پر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. مجھے بتائیے گا کہ والدین کتنے پر امید ہیں دعا کے کہ ان کی بیٹی دوبارہ یقیناً گھر واپس آئے گی, اور دوبارہ سے وہ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے جس طرح سے گزار رہے تھے؟ بچی انشاءاللہ جلد آئے گی, اور جیسی آئے گی ماں باپ انشاءاللہ وہ ان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے. اب بڑے بزد ہو گئے ہیں وہ, ان کی پہلے ہی تقریباً کوئی 70-80% فیملی باہر ہے. وہ کہتے ہیں یار جو ہم یہاں پہ 20% رہ گئے ہم نے باہر چلے جانا. کہتے ہیں یار اس ملک میں انصاف نہیں ملتا, اس ملک میں آپ وہ دادر کی ٹھوکریں کھا لو. کہتے ہیں یار بس میں نے کس طرح انصاف لے کے نا میں نے باہر چلے جانا. اور وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ بچی جس دن میری گھر آ گئی میں ہفتے بعد پاکستان میں نہیں آؤں گا, میں نے کینیڈا چلے جانا. وہ یہ چیز مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ حارث بھٹی موجود ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. یقیناً ہم سب پر امید ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ جلد از جلد گھر واپس آئے. بہت سے لوگ اس چیز میں دعا کے کریکٹر پہ بھی بات کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کسی کے کریکٹر کے بارے میں بات نہ کریں. پہلے ہم عامر لیاقت حسین کو اسی وجہ سے کھو چکے ہیں کہ ہم نے ان کے کریکٹر پہ بات کی. اب ایک بچی کے معاملے میں ہمیں نہیں پتا وہ گھر میں کیسے رہ رہی ہے کیسے نہیں, آن اسکرین اسے کیا بلوایا جاتا ہے کیا نہیں, تو ہمیں خود سے جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم بچی کے لیے اس کے والدین کے لیے دعا کریں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.